جب وقت وصال آیا، آپ یہ ذرا سنیں، جب سیدنا صدیق اکبر کا وقت مولا کائنات کو بلایا، آپ آئے پاس، جب مولا کائنات پاس آئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا سر انور مولا کائنات کی گود میں رکھا، لیٹ گئے، گودی میں رکھا۔ ان علی لما حضر ابا بکر الوفات اقعدنی عند راسہ، آپ بیٹھ گئے، سر گود میں رکھا، فقال یا علی، اور کہا اے علی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے مولا کائنات سے، اے علی اذا مت، جب میں مر جاؤں، جب میرا وصال ہو جائے، فغسلنی من کف التی غسلت بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ان ہاتھوں سے غسل دینا جن ہاتھوں سے تو نے آقا علیہ السلام کو غسل دیا تھا۔ جب میرا وصال ہو جائے تو مجھے ان ہاتھوں سے، کفن، اس ہاتھ اور ہتھیلی سے، التی غسلت بہا رسول اللہ، جس سے تو نے آقا علیہ السلام کو غسل دیا، ان ہاتھوں سے مجھے غسل دینا۔ وکفنی، مجھے میری تکفین کرنا، کفن پہنانا۔ جب کفن ہو جائے، غسل ہو جائے تو فاذهبوا بی الی البیت الذی فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرا جنازہ اور میری چارپائی اٹھا کے اس گھر کے سامنے چلے جانا جس گھر میں آقا علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔ اب سیدنا صدیق اکبر نے یہ نہیں فرمایا، یہ نہیں کہا کہ حضور کے روضہ پاک پہ چلے جانا، حضور کی بارگاہ میں چلے جانا، حضور کے مزار پاک پہ چلے جانا، حضور کی قبر انور پہ چلے جانا، یہ نہیں فرمایا، کہا اس گھر میں جانا جہاں آقا علیہ السلام آرام فرمائے۔ یعنی عقیدہ ہے کہ حضور زندہ ہیں اور اپنے گھر میں ہیں، عقیدہ ہے کہ آقا علیہ السلام زندہ ہیں اور اپنے، فرمایا مجھے الی البیت، اس گھر میں لے جانا باہر، الذی فیہ رسول اللہ، جس میں آقا علیہ السلام ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتُمُ الْبَابَ قَدْ انْتَفَحَ بِغَیرِ مِفْتَاحٍ، فرمایا آواز دینا کہ آقا غلام آیا ہے، آقا غلام آیا ہے۔ اگر دروازہ بغیر چابی کے کھل جائے، چابی لگائے بغیر تالا کھل جائے، اور دروازہ کھل جائے، اور بواب کے بغیر خود کھل جائے، اور دروازہ کھولے بغیر دروازہ کھل جائے، تو فرمایا مجھے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دفن کر دینا۔ اذا رأیتم الباب، جب تم دیکھو کہ حضور کے گھر کا دروازہ قد انفتح، کھل جائے، بغیر مفتاح، بغیر چابی کے، بغیر چابی کے، فَأَدْخِلُونِي، مجھے داخل کر دینا اور وہاں حضور کے پہلو میں دفن کر دینا۔ وَإِلَّا، اور اگر دروازہ خود نہ کھلے، کھولنا نہیں، دروازہ کھولنا نہیں، اگر دروازہ خود نہ کھلے تو فردونی الی مقابر المسلمین، مجھے جنت البقیع میں مسلمانوں کی قبروں میں دفن کر دینا، جنت البقیع میں مسلمانوں کی قبروں میں دفن کر دینا۔ تو فرمایا اگر خود کھلے تو پھر مجھے اندر لے کے جانا۔ تو حضرت علی مولا کائنات فرماتے ہیں جب ہم حضور کی بارگاہ میں گئے اور چارپائی رکھی اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا حضور غلام آیا ہے، کیا حکم ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں رأیت الباب، میں نے خود دیکھا، مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے دیکھا، قد تفتح، دروازہ کھلا، وسمعت قائل، اور اندر سے آواز آئی یقول ادخل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے ساتھ داخل کر دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اہل بیت و صحابہ کرام۔ آپ فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ سے آواز آئی کہ دوست دوست کے پاس آیا ہے، دیر کس بات کی ہے، اس کو میرے پاس لے آؤ۔ سوال یہ ہے
کہ یہ مان تھا، یہ اعتماد تھا، یہ فنائیت تھی، یہ تعلق تھا، یہ نسبت مصطفیٰ تھی، یہ فنائیت پھر رسول تھی سیدنا صدیق اکبر کی، کہ اگر خود کھلے تو پھر اندر لے کے جانا۔ اور ادھر اندر سے آواز حضور کی بارگاہ سے آئی، آواز آئی کہ دوست کے پاس آ گیا، ادخل الحبیبہ یا اوصل الحبیبہ الی الحبیب، دوست کو دوست سے ملا دیا جائے۔ تو اگر سیدہ پر ظلم کیا تھا، اختلاف کیا تھا، باغ فدق نہیں دیا تھا، حق مارا تھا، اگر سیدنا صدیق اکبر نے حق مارا تھا، تو جس حبیب کو پتا ہے کہ غلام آیا ہے، دروازہ کھلا ہے، اندر سے آواز آئی ہے، کیا اس محبوب کو یہ پتا نہیں تھا کہ ابو بکر میری بیٹی پہ ظلم کر رہا ہے؟ حضور نے دروازہ کیوں کھولا تھا؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ حضور دروازہ خود کھلا، بغیر مفتاح ہم کہتے ہیں عربی میں چابی کو، چابی کے بغیر کھلے، خود کھلے۔ اس کا مطلب ہے خالی دروازہ نہیں بند تھا، بغیر مفتاح، تالا لگا ہوا تھا، تالا کھلا، دروازہ کھلا، اندر سے آواز آئی، حضور کی بارگاہ سے آواز آئی۔ تو جو ریسیو کر رہے ہیں، جو استقبال کر رہے ہیں، جو ویلکم کر رہے ہیں، اور جو اندر سے ویلکم کر کے اور ویلکمنگ بیہیویئر کے ذریعے دنیا کو آواز دے کے بتا رہے ہیں، لوگوں اسے عام نہ سمجھو، یہ حبیب ہے، حبیب کو حبیب کے پاس لے آؤ۔ ان کو اتنا ہی پتا نہیں کہ میری بیٹی کے ساتھ اس نے کیا کیا ہے۔ تو پھر اگر حق مارا ہوتا معاذ اللہ، تو پھر حضور نے ریسیو کیوں کرنا تھا؟ ابن عساکر تاریخ دمشق الکبیر جلد 3 صفحہ نمبر 436، یہ واقعہ جو میں نے عرض کیا۔ اور علامہ زمخشری نے مختصر کتاب الموافقہ میں